لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان گفتگو دعا مکارم الاخلاق ہے، لیکن اس دعا کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم پہلے پلٹتے ہیں اپنے پروردگار عالم کی طرف کہ ہمارے رب کا، پروردگار عالم کا انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ہدف کیا ہے. اگر انبیاء کا سلسلہ دیکھا جائے، نبیوں کی زحمتوں کو دیکھا جائے، معصومین کے اقوال کا مطالعہ کیا جائے، تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کو بلند مقام اور مرتبے تک پہنچانا، کہ انسان جو ہے وہ کچھ اوصاف کے ذریعے سے بلند مقام حاصل کرے، ایک مرتبہ خاص حاصل کرے کہ جس کے ذریعے سے پھر انسان کہلانے لائق رہے. کیونکہ انسان کو جب اس دنیا میں اللہ نے بھیجنا چاہا، بنایا اور جناب آدم کی شکل میں ایک پتلا تیار کیا، تو اس پتلے کو کسی ایک ہی جگہ کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اس مٹی میں شور بھی موجود تھا، یعنی نمک بھی موجود تھا. ایسی جگہ کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا کہ جہاں پر جو ہے وہ شیرینی پائی جاتی تھی، اور ایسی مٹی کو بھی اکٹھا کیا گیا کہ جس میں اونچ و نیچ پائی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ مختلف صفات اپنے وجود میں رکھتا ہے، اپنے اندر رکھتا ہے. اسی لیے اس میں مختلف تیور ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف عادتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان جو ہے کچھ اوصاف حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرے، اوصاف خاصہ کو اپنے اندر پیدا کرے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال کی منزلوں تک پہنچے. اسی لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ اور اولیاء کرام کا سلسلہ اور ائمہ معصومین کا سلسلہ جاری رکھا کہ انسان کو اس کے جو برے اوصاف ہیں، جو برے صفتیں ہیں، اس کی طرف متوجہ کرایا جائے، تاکہ بری صفتوں سے ہٹ کر انسان اچھی صفتوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو. دیکھا جائے تو انسان جو کمالات کو حاصل کرتا ہے، ابھی کمالات کے حوالے سے جو انسان راستہ طے کرتا ہے، وہ کمالات کی جو منزلیں طے کرتا ہے، تو اس کمال میں اعتقاد بھی پایا جاتا ہے، اعتقاد کے بعد قول بھی پایا جاتا ہے، اور قول کے بعد عمل بھی پایا جاتا ہے. یعنی ان تین رکن کے ذریعے سے، ان تین ارکان کے ذریعے سے انسان کمال حاصل کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتقاد ہو، یعنی قلباً ایک چیز کو تسلیم کر رہا ہو، قبول کر رہا ہو. اور دوسری چیز یہ کہ انسان نہ کہ فقط اپنی بات کو قلب تک محدود رکھے، بلکہ اپنی زبان کے ذریعے سے بھی اس کا اظہار کرے، اس کو بتائے کہ ہم کس چیز کے اوپر یقین کرنے والے ہیں. اور اس زبان کے مرحلے کے بعد جو انسان کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے، وہ عمل کا، یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی انسان اپنے اس یقین کو بیان فرماتا ہے، بیان کرتا ہے. یعنی قلب کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور اعضاء جوارح کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ان کمالات کو طے کرتا ہے. جب کمالات کے بھی تین شعبے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے بھی تین ہی شعبے ہوا کرتے ہیں. جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایمان کے حوالے سے مفصل گفتگو کی ہے، لیکن اس کے تین شعبوں کو بیان کیا ہے. ایک یہ ہے کہ ایمان جو مرکب ہے چند اجزاء سے، وہ یہی تصدیق بالجنان، یعنی یقین رکھے قلباً، اور اسی طریقے سے اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرتا نظر آئے، زبان سے بھی اظہار کرتا نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ العمل بالارکان، یعنی اعضاء جوارح سے بھی اپنے ایمان کا اظہار کرے.
اگر یہ اظہار فقط قلبی ہے، اگر یہ ایمان فقط قلبی ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر زبانی ہے تو یقیناً یہ بھی ناقص ہے، قلباً اعتقاد نہیں ہے، فقط زبانی دعویٰ ہے۔ تینوں چیزوں سے مل کر ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، یقین، اقرار باللسان اور اس کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارح کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا۔ کمال بھی اسی طریقے سے انسان جب کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے تو وہی جب تک اس کو یقین نہیں ہوگا، جب تک اس کو یقین اعتقاد نہیں ہوگا کسی چیز کے اوپر، تو پھر وہ عمل نہیں کر سکتا، پھر وہ چیز زبان پر نہیں لا سکتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ چند اجزاء کے ذریعے سے ہی کسی کمالات تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی کمال کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت ساری دعاؤں کو بیان فرمایا، لیکن بہت ہی زیادہ، اب میں اس کو نہیں کہوں گا بہت ہی زیادہ یہ زیادہ ہے یہ وہ زیادہ ہے، لیکن وہ اوصاف انسانی کے جو انسان، جیسے میں نے 3 شعبوں کو بیان کیا، قلبی، اعتقادی اور عملی، اسی طریقے سے امام نے ان تینوں کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ انسان کے جو اوصاف ہیں، کبھی اوصاف یہ قلبی ہیں اور کبھی جو ہے وہ زبانی ہیں اور کبھی جو ہے وہ عملی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعائے مکارم الاخلاق میں امام نے اپنی اس دعا میں جس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے ان 3 چیزوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ انسان کا جو اوصاف ہیں اور جس طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے اوصاف کو، یعنی کبھی کبھی اس کے اوصاف یہ چھپے ہوتے ہیں قلب میں، کبھی کبھی یہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں اس کی زبان سے، اور کبھی کبھی یہ اوصاف جو ہے انسان کے ظاہر ہوتے ہیں اس کے اعضاء و جوارح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل جو ہے متصف ہوتے ہیں، کبھی انسان کے قلب کے ساتھ، اور کبھی فضائل متصف ہوتے ہیں انسان کی زبان کے ساتھ، اور کبھی فضائل متصف ہوتے ہیں انسان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ بہت ہی غور سے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت یعنی یہ دعا، بہت ہی جالب یہ دعا جو امام نے ارشاد فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا یہی چیز، یعنی فضائل ہوں یا رذائل ہوں، اچھے اوصاف ہوں یا برے اوصاف ہوں، یعنی یہ اوصاف کبھی متصف ہوتے ہیں زبان کے ساتھ، اور کبھی یہ اوصاف متصف ہوتے ہیں قلب کے ساتھ، کبھی یہ اوصاف متصف ہوتے ہیں اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ میں اس کو کس طریقے سے بیان کروں کہ ہمارے سامعین کے لیے بہت واضح ہو جائے، یعنی فضائل ہوں چاہے رذائل ہوں، یعنی رذیلت والی چیزیں، بری چیزیں، بری بھی چیز انسان کی کبھی کبھی قلب میں ہی نظر آتی ہے، یہی بری چیز انسان کی کبھی زبان پہ نظر آتی ہے، یہی بری چیز کبھی انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔ بات کو خلاصہ کر دوں کہ چاہے فضائل ہوں چاہے رذائل ہوں، یہ متصف ہوتے ہیں کبھی قلب سے، کبھی متصف ہوتے ہیں لسان سے، کبھی متصف ہوتے ہیں اعضاء جوارح سے۔ رذائل بھی اسی طریقے سے ہیں، جو رذائل ہیں، برے اوصاف ہیں، یعنی انسان کے اوپر وظیفہ ہے، انسان کے اوپر فریضہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود تلاش کرے، انسان اپنے آپ کو ڈھونڈے، اپنے آپ میں اپنے اندر اپنے آپ کو پیدا کرے، یعنی دیکھے کہ وہ انسان اس کے اندر جو ہے وہ ہے کون سا انسان، کس طرح کا انسان ہے، فضائل والا انسان ہے یا رذائل والا انسان ہے، اچھا انسان اس کے اندر چھپا ہوا ہے یا برا انسان اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان جب قرآن پڑھے تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کرے، اس کا مطلب یہ وہ حدیثیں پڑھے، قرآن پڑھے، کچھ بھی پڑھے، اس میں اپنے آپ کو تلاش کرے کہ ہمارے اندر کون سی صفت پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر کون سی بات پائی جا رہی ہے۔ اس کے آگے گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اسی دعائے مکارم الاخلاق کے حوالے سے متن انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، لیکن اس دعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت کو بیان کروں گا کہ اس میں کس طریقے سے امام نے انسان کو برے اوصاف
اور اچھے اوصاف کے ساتھ دیکھا ہے، اور اس کے بعد خدا سے کس طریقے سے دعا کو طلب کیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔